بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں کل یا دوسرے وظائف پڑھنے والوں پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر وضو آیت الکرسی کے دوسرے وظائف پڑھنے سے کیا فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آیت الکرسی آیتوں کی بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں یہ تمام باتیں کی جائیں گی، لیکن پہلے یہ جان لیجیے اگر آیت الکرسی کو وضو کرنے کے بعد اسے تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درجے بلند کرتا ہے اور 40 حوریں عطا کرتا ہے۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کریں، 60 انبیاء کا ثواب عطا کرتا ہے، اس کی قبر میں 40 شمعیں داخل کرتا ہے جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے، اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باس میں آیا اور بتایا کہ بدن و مثانے سے پیلا بال نکلتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا بغیر کسی درہم و ایران کے اس کا علاج ہے، یہ تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، آیت الکرسی سے غسل کرو، پانی پر دم کر کے پیو اور آیت الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ آج آپ کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی، بٹ کے لیے اپنے ڈاکو پر مسح کریں، اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی نظر کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، جس کو ہونے کا معاملہ ہو آیت الکرسی پڑھیں، دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر دکتاریز مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کے شر سے ہم سلامتی سے پہنچنے کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبر پر رحمت نازل کرے گا، جیل سے جلد رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، حیض صدر کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں، لوگوں میں صلح کروانے کے لیے مسجد جامع کے راستے کی مٹی پر آیت الکرسی پڑھیں اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو پھینک دیں، کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورہ النشرہ اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں، بچوں کو بلاؤں سے اس لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈال دیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر ہم اس چند خاص کے ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ہر روز صبح شام پڑھنا چور، ڈاکوؤں اور آتش زدگی سے تحفظ کا ذریعہ ہے، اور واجب کا اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان سے بچا رہے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ ہر روز فرضہ نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ اور بچھو کا بل سے بچاؤ کا سبب ہے، اس کا گھر سے لی بچاؤ کا موجم ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ ہر شخص کا سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسنوب ہے، ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، خدا اس پر نگاہ رحمت کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو دوسرے دن اس وقت تک اس کی طرف نیکیاں لکھتا رہے گا اور برائیوں سے چشم پوشی کرے گا۔ دوسری جگہ روایت ہوا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا خدا خود اس کی روح قبض کرے گا اور وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ آج کے بعد بلا فاصلہ جنت میں جگہ ملے گی، اس کی تلاوت سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، خدا کی طرف سے ایمان نامہ ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے اور خدا اپنے فضل سے اس کے معاملات میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں، ہر کلمے میں اللہ عز و جل کی عطا کردہ 50 برکات ہیں۔ آیت الکرسی کا مقام وہ ہے جو ایک پہاڑ پہ چوٹی کا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والی کی دنیا کی 1000 مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرتا ہے، جس میں کم از کم غربت اور آخرت کی عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ابھی کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے اے ابو المنذر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹوں کے عرش کے پار کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ عبداللہ بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے، تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا تو رات ایک نوجوان کی شکل میں آیا، میں نے اسے سلام کیا اور اسے دیا۔ والد کہتے ہیں میں نے اسے کہا تم جن ہو کہ انسان؟ اس دن جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو۔ اس نے اپنا ہاتھ دیا، وہ کتے کے ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح میں تھا۔ میں نے کہا کہ جن اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور کہنے لگا جس سے بھی سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اسے جواب دیا کہ طلاء ملائی کہ آپ صدقے و خیرات پسند کرتے ہیں، تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم تیرا غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا کہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں نے بھی ابھی بیٹھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم نے نماز پڑھی؟ میں نے نہیں۔ میں جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر اور جنوں کی شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لیں اور جو چاہے کم کر لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا روزے کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے؟ تو وہ کہنے لگے اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرماتے ہیں قلیل ایشیا کے مالک کا صدقہ کرنا یا پھر فقیر کچھ چھپا کر دینے میں۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نبی مکرم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کرنی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے بھی کچھ زیادہ۔ ایک جنگ غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین کرام، آئیے اپنے آج کے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ کیا بغیر وضو کے حالت میں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں؟ چاروں کل پڑھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ وضو کرنا شرط ہے نماز کے لیے، یعنی جب بھی نماز ادا کرنی ہو تو اس سے پہلے وضو کرنا شرط ہے۔ اب یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ایک شخص کا وضو پہلے سے ہی موجود تھا اور اگلی نماز کا وقت ہو گیا، تو کیا وہ پھر سے وضو کرے گا؟ تو جان لیجئے اگر وضو کو فاسد کرنے والا کوئی کام یا کوئی چیز علماء نہیں ہوئی اور اسے کامل یقین ہے کہ اس کا وضو قائم ہے اور اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو اس کے لیے اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ ایک شخص بغیر وضو کے بھی چلتے پھرتے اور اپنی روزمرہ کے کام کار سر انجام دیتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ قرآن پاک کو چھونے، پکڑنے اور قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے۔ البتہ
اگر آپ کو وہ صورت زبانی یاد ہے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو زبانی پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ لہٰذا ہر ایک مسنون دوسرے باہر نکلنے کی ہو، گھر میں داخل ہونے کے لیے ہو، سفر پر جانے کے بعد دینے کے لیے ہو، یا بیت الخلاء ملزمانے اور باہر آنے کے لیے ہو، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد کی ہو، وہ آپ بغیر وضو کے جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی دوائیں کی گئی ہیں، جب ان دواؤں کو بھی بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب زبانی پڑھنا ہو، اب یہ بھی جان لیجئے آیا ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی کریمہ اور چاروں کل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ تمام وظائفوں کو پڑھ سکتے ہیں، ذکر و ذکار کر سکتے ہیں، کلمہ شریف، درود شریف، چاروں کل شریف یا جو بھی روزمرہ کے وظائف آپ پڑھتے ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وزن میاں بیوی نے آپس میں صحبت کی، غسل نہیں کیا اور سونے لگے تو وہ سونے سے پہلے چاروں کل ضرور پڑھیں۔ اسی طرح اگر عورت حالت حاضہ میں ہے تو کل میں درود یا کوئی دیگر بازار پڑھنا چاہتی ہے تو بغیر کسی ترود کے اور زیادہ پورے اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتی ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ قالب سبحان دیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت اور مرد قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن قرآن پاک کی کوئی سی بھی صورت یا صورتیں جن کو وہ ذکر و اذکار کے طور پر کرتے ہیں یا وظیفے کے طور پر کرتے ہیں ان کو زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی بھی صورت تلاوت نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب یہاں ناپاکی بھی اقسام بیان کرتے چلیں۔ اگر حالت جنابت میں ہے یا حالت حیض و نفاس میں ہے، یا خواتین کے کپڑے چھوٹے، بچوں کے پیشاب یا پخانے کر دینے کی وجہ سے ناپاک ہو چکے ہیں، یا مرد حضرات جو باہر کام کرنے کے لیے گئے ہیں، باہر کیچڑ یا گٹر کا پانی وغیرہ ان کے کپڑوں پر ڈٹ گیا، تو یہ تمام حالت ناپاکی کی حالتیں ہیں۔ ان تمام حالتوں میں اب زبانی ذکر و اذکار اور دیگر مسنون دعائیں جو روز مرہ اپنی پڑھی جا سکتی ہیں، ان کو بے فکر اور بالا ترود پڑھی جا سکتی ہے، ہرگز کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ یہ پوچھیں گے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں کر سکتے ہیں اور بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں تو پھر دونوں میں فرق ہی کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، فرق یہ ہے کہ بغیر وضو حضور آپ قرآن کو چھونے کے بغیر قرآن کی صورتوں کو تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ناپاکی کی حالت میں اگرچہ آپ ذکر و اذکار اور وظائف کی نیت سے قرآن کی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن کی صورت زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آخر میں بتاتے چلیں کہ اگرچہ بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں کل اور دیگر صورتیں پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، ان کا اجر ثواب، لیکن اگر یہ عمل آپ باوضو ہو کر کریں گے تو اس کی فضیلت اور اس کا درجہ بغیر وضو والے عمل سے بلند و ترین ہوگا۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تو باوضو ہو کر ہی قرآن کریم کی تلاوت کریں، کیونکہ باوضو رہنا بذات خود ایک عبادت ہے، اور اس حالت میں جو بھی عبادت کی جائے گی اس کا اجر و ثواب بھی بہت ملتا ہے۔ حضرت تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب کسی کی زندگی بدل سکتا ہے، تو لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد موصول ہو سکے۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجئے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔